حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جن کی کافی تعداد پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی 2 تہوار منایا کرتے تھے اور اس میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے، بس وہی رواج اب تک چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، اب وہی تمہارے قومی تہوار ہیں، اور وہ یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان بسے ہوئے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نسبت، کوئی زبان موجود ہے، اور ہر ایک نے اپنے نسبت کے اعتبار سے مختلف چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو سلسلہ نبوت چل رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ تھا، لیکن بعد ہو جانے کی وجہ سے زمانے میں جاہلیت کا دورہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور بت پرستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو، اپنے مائنڈ کو اپنے طور پر ہی سیٹ کر لیا۔ تو ہر ایک نے اپنے بڑوں کو دیکھا جو ان کے ہاں چلتا آ رہا ہے اس کے مطابق چلتے چلے گئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے اور پھر اللہ کے حکم سے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے پھر اسلام میں جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں وہ بیان کیے۔ تو ہم جو دن گزارتے ہیں اس میں دن کتنے ہونے چاہیے، ہفتہ، مہینہ، سال، اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے، یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تعداد کے اعتبار سے تمہارے لیے 12 مہینوں کو منتخب کیا ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ 12 مہینے موجود ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں 2 باتیں ہوتی ہیں، 2 طرح کی تاریخ رائج ہے، ایک عیسوی تاریخ ہے اور ایک ہجری تاریخ ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ عیسوی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، تو اس حوالے سے اس کو عیسوی تاریخ کہا جاتا ہے، اور ہجری تاریخ کی اسلام کی تاریخ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تو اس وقت سے یہ ہجری تاریخ جو ہے وہ شمار کی جا رہی، لیکن اس کا نفاذ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں باقاعدہ طور پر ہوا، کہ جب جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے مشاورت ہوئی تو مشورے سے یہ طے پایا کہ اسلام کی بھی اپنی تاریخ ہونی چاہیے، تو پھر اور جو مہینے ہیں ان کے نام بھی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے، لیکن وہ سال ہم شروع کب سے کریں، کب سے اس کی ہم گنتی کریں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ ہمارا پہلا مہینہ ہوگا۔
اس لیے کہ قرآن پاک میں محرم الحرام کی بڑی فضیلت آئی ہے اور بڑی اس کی نسبتیں موجود ہیں، اور تاریخ کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی اس نام سے اس مہینے کی حرمت کی جاتی تھی، یعنی عزت کی جاتی تھی، اور اس کو حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ تو محرم الحرام سے ہمارا سال شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے سالوں کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، سن کی اعتبار ہمارا کہاں سے ہوا؟ تو جو آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کے سال سے یہ سال شروع ہوا، اسی وجہ سے اس کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں جوان ہوں، ان کو سن عیسوی تو یاد ہوتی ہے، ازبر ہوتی ہے، لیکن سن ہجری کے بارے میں اکثر کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک ہے یاد نہ ہونا اور ایک ہے معلوم نہ ہونا، تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کسی بھی معاملے میں زکوٰۃ تاریخ کے حساب سے دینی ہے، اور باقی سارے شرعی معاملات جتنے بھی ہیں وہ تاریخ اس کے اندر متعین ہے کہ اس کو اندر تاریخیں دیکھی جائیں، مہینے دیکھے جائیں، تو عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اس کے اندر عیسوی تاریخوں کو دیکھ کر معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام میں جب بھی مہینے کا سال کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے ہجری سال مراد ہوتا ہے، لیکن اکثریت کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر وہ تہوار کہ جو غیروں کا ہے وہ تو رائج ہے، اور جو اسلامی تہوار ہیں وہ ہم سے دور ہیں، اور ان کی حقیقت ہمیں صحیح واضحی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو تہوار ہوا کرتے ہیں یہ قوموں کی پہچان ہوا کرتے ہیں، قوموں کے عقائد، ان کے تصورات اور نظریات کی پہچان تہوار سے ہوا کرتی ہے۔ اب تہوار دو طرح کے ہیں، ایک اسلامی تہوار ہے، ایک غیر مسلموں کا تہوار ہے، غیر اسلامی تہوار ہے۔ ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی تہوار اور غیر مسلموں کے تہوار میں کوئی فرق نہیں، وہ ان کا ہے یہ ہمارا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے تہوار میں اور ہمارے اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ کیسے ہے؟ غیروں کے تمام تہوار ماضی کے واقعات سے منسوب ہیں، اور اسلام کے تہوار ماضی کے ساتھ منسوب نہیں ہے، عمل اور نیکی کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ فرق ہے۔ کیسے؟ اب غیروں کے تہوار کیا ہیں؟ 25 دسمبر گزرا، کیا مناتے ہیں؟ کرسمس ڈے۔ کیوں مناتے ہیں؟ ان کا تصور یہ ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، حالانکہ تاریخ میں 25 دسمبر ان کی تاریخ پیدائش بنتی ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قائد اعظم کی یوم پیدائش 26 دسمبر ہے، لیکن ہمارے ہاں 25 کے نام پر جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور اسی کو دن منایا جاتا ہے، چونکہ ہم تقلید کرنے میں اندھے ہیں، ہماری اپنی تحقیقات نہیں ہوتی۔ جیسے کرونا وائرس آیا تو ہم سب مسلمان اور مسلمانوں کے حکمران جو ہے وہ غیروں کو دیکھ رہے ہیں ویکسین کب تیار کریں گے، حالانکہ اسلام میں ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں، تمام ایجادات کی ابتدا وہ انبیاء علیہ السلام سے اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں مسلمانوں نے، اہل ایمان نے کی ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ دور اتنا بدل گیا کہ مسلمان اپنی تاریخ سے واقف ہی نہیں ہے، تو ہم ایجادات کو ان کی ایجاد سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ہے تو وہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا بھی انہی کے نام کا بنا ہوا پہنتے ہیں، موبائل بھی انہی کا استعمال کرتے ہیں، گاڑی بھی انہی کی استعمال کرتے ہیں، ہر چیز انہی کے ناموں سے جو منسوب چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اتنی عادت ہو چکی ہے کہ اب یہ ہمارا تصور ہی ختم ہو گیا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس عمل کو کہا جاتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جانا، کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارے پاس جو کتاب ہے، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، یہی سچا ہے، یہی باقی رہنے والا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں ہیں، یہ کلام ہے، یہ فرق ہے دو۔ جتنی بھی آسمان سے چیزیں نازل ہوئی ہیں تو پہلے نبیوں پر جو چیزیں آئیں وہ کتابیں اور صحیفے ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب نہیں ہے۔ پہلے یک صورت ایک کتابی شکل میں ایک چیز آ گئی، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً تدریجاً بتدریجاً نازل ہوا ہے، موقع محل کے حساب سے اللہ نے اس کو نازل کیا، باتیں اپنی بتلاتے رہے وحی کے ذریعے، تو اللہ کا کلام بنتا چلا گیا۔ تو ہمارا جو اسلام ہے، دین اسلام ہے، ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، تو ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ول پاور ہے ہمارے پاس دنیا کی، دنیا کو اگر ہم بدل سکتے ہیں تو وہ صرف مسلمان بدل سکتے ہیں، کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ آج یہود نے اپنے اثر رسوخ کو اتنا غالب کر لیا کہ ہم غالب ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مغلوب سمجھ رہے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں دینا چاہتا ہوں کہ ایک شیر ہے اور اس سے سب ڈرتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، یہ جنگل کا بادشاہ ہے، یہ جو کہے گا وہی ہوگا، جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ارد گرد بھیڑیے جمع ہو جائیں اور اتنے زیادہ ہو جائیں اور شیر یہ کہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گئے، اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے یہ سوچنے سے اس کی طاقت کم نہیں ہو جاتی، اس کی درندگی میں فرق نہیں آتا، اس کے غلبے میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن چونکہ اس کے سب مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یہ بہت زیادہ ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وہ دھاڑے گا تو سارے گیدڑ بھاگ جائیں گے، ساری جتنے بھی بلیاں چوہے جمع ہوں گے وہ سب بھاگ جائیں گے ایک دھاڑ پر۔ تو بالکل مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ آج ہم اپنی آواز کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنی حقیقت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں بس وہ غالب آ گئے، اب ہم کیا کر سکتے؟ نہیں، ہمیں اپنی اسلامی آواز کو بلند کرنا پڑے گا، دین اسلام کی جو دھاڑ ہے اس کو بلند کرنا پڑے گا، اور اس کو بلند کرنے کے لیے صرف ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں مگن نہیں ہونا، بلکہ دین اسلام کی تمام احکامات کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ تب جا کر ہم میں وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ پاور آئے گی جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ ہم استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ تہوار غیر مسلموں کے ہیں، مختلف ہیں۔ کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے۔ یہودی جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کو اور 10 محرم کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل والوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم اس کے شکرانے میں، خوشی میں، انہوں نے بھی جو ہے وہ روزہ رکھا تھا، خوشی منائی تھی، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے، ہندو ہے، ہندوؤں کے تہوار کیوں ہیں؟ کالی ماتا کا کیوں ہے بھائی؟ اس کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے پیچھے، کوئی ماضی ہے، کوئی ماضی کا قصہ واقعہ ہے جس کے منسوب کر کے وہ اپنے تہوار منا رہے ہیں۔ سوائے مسلمانوں کے ہمارے پاس ماضی کے قصے تو اتنے ہیں کہ اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو روزانہ ہی تہوار منائیں، اتنے ہیں۔ کیسے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی نبوت تک کے بے شمار واقعات ہیں، آپ کے معجزات ہیں، پھر آپ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کا واقعہ، پھر جو ہے غزوہ بدر، غزوہ احد، احزاب کی کامیابیاں، فتوحات، پھر یہود خیبر پر آپ کی فتح، پھر سب سے بڑی فتح مکہ، کہ جو دن ایسا دن تھا کہ جس دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اعلان بیت کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں ہمارے پاس۔ تو اگر ہم ان کی تاریخ لینے بیٹھ جائیں تو یکم محرم الحرام سے لے کر ذی الحج کی آخری تاریخ تک ہمارے پاس تہوار ہی تہوار ہوں گے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں، قابل عمل، قابل تقلید ہیں، لیکن تہوار نہیں ہیں ہمارے تہوار کون سے ہیں؟ کہ 2 تہوار ہیں۔ کتنے تہوار ہیں؟ 2 ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ تم یہ کون سا میلہ منا رہے ہو، کون سی خوشیاں منا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ زمانہ جاہلیت سے پہلے سے مناتے آ رہے ہیں، بس چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 2 تہوار ہمیں دیے ہیں، ہمیں وہ منانے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ یہ ہیں ہمارے تہوار، اور ان کی نسبت دیکھیے۔ ہم عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ رمضان المبارک کے شکرانے پہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ حج جیسی قربانی، حج جیسا عمل اللہ نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا، تو اس دن حاجی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ تمام مسلمان اس دن عید منائیں۔
قربانی کر کے اللہ کے آگے اپنی عبادت کو پیش کرے۔ تو ہمارے تہوار عبادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حج عمرہ کر کے آئے تو حکم ہے کہ اس سے جا کر ملو، اور جیسے ہی وہ آپ کے علاقے میں سب کی سرزمین پر داخل ہوتا ہے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، اس کے ماتھے کا بوسہ لو، اس کی آنکھوں کا بوسہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کی زیارت کر کے آ رہا ہے۔ تو ہمارا ہر تہوار، ہر خوشی، ہر عمل وہ عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ وقتوں کے ساتھ، ماضی کے قصوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا کہ ماضی میں ایسا ہوا تھا لہذا ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جیسی محترم بشان عبادت اگر تکبیر اولیٰ سے ادا کر دی تو شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور اگر کسی دن نماز تکبیر اولیٰ سے رہ گئی تو غم بیٹھ جائے دل کے اندر کہ آج میری ایک نماز کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اور یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایک صحابی بیٹھے ہیں، کسی اللہ کے ولی کے واقعات بھی اس طرح کے ملتے ہیں کہ نماز کے بعد بڑے غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، بھئی کیا ہو گیا، کیوں اتنے غمزدہ ہیں؟ پوچھا تو پتہ چلا کہ میری تکبیر اولیٰ رہ گئی آج۔ اس غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا جو میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی؟ اور آج ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی نماز کی۔ ہم نماز کی تکبیر اولیٰ تو دور کی بات ہے، ہم کوشش کرتے ہیں بس آخری تشہد میں مل جائیں تو بڑی بات ہے، اور اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تمام مسلمان نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہماری مساجد میں جگہ کم پڑ جائے، اور اس کی عام سی ایک پہچان مثال موجود ہے کہ ہم رمضان میں دیکھیں، جمعے کے دن دیکھیں اور عیدین کے موقع پر دیکھیں کتنا مجمع ہوتا ہے۔ اس دن بھی، عید کے دن بھی کچھ نہ کچھ افراد رہ جاتے ہیں نماز سے، سونے کی وجہ سے، کام کاج کی مشغول ہونے کی وجہ سے۔ اس کے باوجود مجمع اتنا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے علاوہ ہمیں جگہوں کا، عیدگاہوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ ہم فرض نمازیں جو پورا سال لازم ہے، عید کی نماز واجب ہے، اس کے لیے سب کوشش کر کر پہنچتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ ہے پڑھنی ہے، اچھی بات ہے، ضروری ہے، شکرانے کی نماز ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس سے زیادہ محترم بشان اور زیادہ اہمیت دن کی 5 نمازوں کی ہے۔ کبھی ہم اس کی بھی فکر کریں؟ تو ہمارا تہوار تو روزانہ منایا جاتا ہے، ہمارے ہاں تہوار تو دن میں 5 مرتبہ ہوتا ہے، تو ہم ان کے تہواروں سے متاثر ہو کر ان کے ایام میں ان کے ساتھ شامل ہونے کو تو فخر سمجھتے ہیں اور کوئی عیب نہیں سمجھتے، اور اپنا تہوار جو دن میں 5 نمازیں ادا کر کے ہمیں منانا ہوتا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے تہواروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس پہ معاوضہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور ہمارے تہواروں کے لیے باقاعدہ اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ کوئی صدر وزیر اعظم نہیں بلکہ عام علاقے کا کوئی ایم پی اے، ایم این اے بھی، یا ایس ایچ او، یا کوئی چھوٹا سا عہدیدار جو ایک چھوٹے سے گاؤں علاقے کا ہو، اگر وہ بھی پیغام بھیج دے کہ بھئی آؤ ملاقات کے لیے، اگر وہ نیک ہو، اچھا ہو، تو ہر کوئی خوشی سے بھاگتا ہے، یار مجھے یاد کیا ہے، اپنے ضروری کام کاج کو چھوڑ کر اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے ملاقات کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ ایک احکم الحاکمین، رب العالمین، تمام جہانوں کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی طرف سے مؤذن ندا لگا رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور ہم اس کی ندا پر جواب دینے کے بجائے اپنی نیند میں مشغول رہیں، اپنے کام کاج میں لگے رہیں، اور کہیں کہ نہیں آج تو اتوار کا دن ہے، گھر کے بہت کام جمع ہوئے ہیں وہ سب کرنے ہیں، آج تو چھٹی کا دن ہے، کرکٹ کھیلنی ہے، آج چھٹی کا دن ہے، مجھے سونا ہے، آج چھٹی کا دن ہے، مجھے اپنے بال سیٹ کرانے ہیں، آج چھٹی کا دن ہے، مجھے رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے، آج چھٹی کا دن ہے، مجھے یہ چھٹی کے ہمارے عذر یہ ہیں آج کل، جس کی وجہ سے نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ موقع مل گیا تو صحیح ہے، ورنہ تو کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، پکڑ نہیں فرما رہا ہے۔ صرف اس وجہ سے ہم نادانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور غفلت کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ غیروں کے تہوار، چاہے وہ کرسمس ہو یا آنے والا نیو ایئر نائٹ ہو، وہ ہمارے تہوار نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں منانے ہیں۔ اور پھر تہوار تو ہے ہی نہیں، اول تو تہوار ہی نہیں ہے، سال کا اختتام کوئی تہوار نہیں ہے۔
خوشی کس بات کی؟ خوشی کس بات کی؟ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر ہمیں ملی ہے، کیوں؟ رمضان کے روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، اس کی خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ نے فرمایا میں خود ہوں، جو چاہے میں دوں گا، اور اتنی مخلص عبادت ہے، اخلاص والی ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، کس کو کیا پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو سے بھی آپ چھپا سکتے ہیں روزے کو، اتنی اخلاص ہے اس کے اندر۔ پانی کے گھونٹ سے روزہ رکھ لیں، پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کر لیں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اتنی اخلاص والی عبادت ہے، وہ آپ نے ہمیں عطا کی رمضان المبارک کے مہینے میں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کہتے تم اتنا خوش ہوئے ہے، چلو عید منا لو، خوشی منا لو۔ اور یہ خوشی ایسی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں جہاں خوشیاں مل رہی ہیں ہم اس کو اختیار کریں، غیروں کی تقلید میں اندھے ہو کر ان کے ڈے کے ساتھ اپنے ڈے نہ جوڑ لیں۔